تو پچھلے خطبے میں نے سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے چند ایک باتیں کی تھیں. آج میں ذرا تھوڑا سا اس کو آگے لے جانا چاہتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ. انشاءاللہ 2-4-5 منٹ میں کلیئر کر دوں گا. سیدنا امیر معاویہ 7 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں. میری بات کو میں اعلان کر کے کہتا ہوں 7 ہجری میں نے پچھلا خطبہ دیا، میرے اوپر اس کا کافی سارا اعتراضات ہوئے کہ دیکھو جی کیا امیر معاویہ جنگ بدر میں انہوں نے حصہ لیا، جنگ احد میں حصہ لیا، جنگ خندق میں حصہ لیا، فلاں جنگ میں حصہ لیا، ہجرت حبشہ میں حصہ لیا، ہجرت مدینہ میں حصہ لیا. سنو، صحابی ہوتا کون ہے؟ تاریخ مقرر کرو. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں ایمان قبول کیا ہو، میرے آقا کی زیارت کی ہو، اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو صحابی کہتے ہیں. جو ایمان کی حالت میں، جس نے اسلام قبول کیا ہو اور وہ ایمان کی حالت میں مر جائے، اس کو صحابی رسول کہتے ہیں. مجھے دکھ ہوا چند دن پہلے میری ایک جگہ پہ مذاکرہ تھا، میں نے ایسے ہی صحابہ کی اس نے کہا جی صحابی تو منافق بھی نعوذ باللہ ہو گئے تھے. عبداللہ بن ابی صحابی نہیں تھا. میں نے کہا تسلیم کرتا ہوں. جب منافقت کا ٹھپا اللہ نے لگا دیا تو پھر وہ صحابی نہیں رہا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جو ہیں وہ جہنم کے آخری گڑھے میں دھکیل دیے جائیں گے. جب اس کے اوپر ٹھپا اللہ نے منافقت کا لگا دیا، صحابہ کرام کی فہرست سے وہ نکل گیا، اور بھی جو بھی مرتد ہوا وہ صحابہ کرام کی فہرست سے نکلتا گیا. میرے برادر 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کرام کی جماعت میں کوئی پہلی ہجری میں مسلمان ہو، کوئی دوسری میں ہو، کوئی 5 میں ہو، کوئی 6 میں ہو، کوئی 10 میں ہو، وہ صحابی رسول ہے. حضرت امیر معاویہ 7 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر جنگ تبوک میں حصہ لیا، جنگ حنین میں حصہ لیا. میرے آقا وضو کرتے ہیں ایک جنگ کے موقع پہ، حضرت امیر معاویہ وضو کرواتے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ خوش ہو کے کہتے ہیں معاویہ تیرا دنیا میں جب تجھے خلافت اللہ دے گا تیرا امتحان بڑا ہوگا، لوگ تیرے خلاف بہت باتیں کریں گے. اگر امیر معاویہ ایماندار نہیں تو کیا اس کی بہن ام حبیبہ مسلمان تھی؟ کہ او بھائی کیا میرے آقا رشتہ کرتے اس گھر کے اندر اعلان نبوت کے بعد کہ ام حبیبہ کے ساتھ شادی کر لے؟ اس لیے تو لوگ امہات المومنین کے نام نہیں جانتے. مسلمانوں کی مائیں کتنی ہیں بولو؟ سوائے خدیجہ کی اور نام نہیں آتا. میں آج بتاتا ہوں میرے آقا کی 13 بیویاں تھیں، ایک روایت میں 9 تھیں. کس مسلمان کو ان کے نام آتے ہیں؟ اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ کا رشتہ کیسے کر دیا ابو سفیان نے آقا علیہ السلام کے ساتھ؟ کیوں بھائی؟ کیا میرے آقا کی شادی نبوت کے اعلان کے بعد غیر مسلم خاندان میں ہوئی تھی؟ سوچ کو صرف اس وجہ سے مت مخالفت کرو کہ امیر معاویہ نے حکمرانی اتنی لمبی چوڑی کیوں کر لی. یہ ایک ایشو خاندانی وہاں بھی تھے، اب بھی ہیں. ایک بنو ہاشم کا خاندان ہے، ایک بنو امیہ کا خاندان ہے، اور بنو امیہ کا خاندان خاندانی وجاہتوں میں پیرالل تھا نا بنو ہاشم کے. اس میں ہم بھی عزت کرتے ہیں. بنو ہاشم کو اللہ نے جو عزت دی تھی بنو امیہ کو نہیں دی. جو بنو امیہ سے اللہ نے کام لیا وہ بنو ہاشم سے نہیں لیا. لیکن سن لو حضرت عثمان بن عفان بھی بنو امیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ان کی بھی مخالفت کرنے والے دنیا میں بے شمار ہیں، بہت سارے لوگ ہیں.
اور چونکہ ان کا تعلق بھی بنو امیہ خاندان کے ساتھ تھا، میرے آقا نے تو یہ خاندانی وجاہتوں کو ختم کر دیا، اس لیے میرے آقا کی 13 شادیاں ہوئی ہیں، ایک روایت کے مطابق 11 ہیں، ایک روایت کے مطابق 9 ہیں، لیکن میں تمام کے نام انشاءاللہ الرحمن آج وقت تھوڑا ہے اگلے خطبے میں بیان کروں گا۔ جو بھی میرے آقا کی بیوی بن گئی وہ مسلمانوں کی ماں بنی یا نہیں بنی؟ بولو کیا ام حبیبہ کا نام پوری دنیا ام حبیبہ کا نام نکال کے دکھائے، کیا مسلمانوں کی ماں نہیں؟ اگر وہ مسلمانوں کی ماں ہے، امیر معاویہ اس کا بھائی ہے سگا۔ میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا، ایک دن میرے آقا گھر میں آئے اور کیا دیکھتے امیر معاویہ اپنی بہن ام حبیبہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، بڑی جیسے عام طور پہ اور بہن بھائی آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا ام حبیبہ خیر تو ہے، آج بڑے خوش و خرم بیٹھے ہو؟ فرمایا یا حضرت امیر معاویہ یہ میرا سگا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں اس کے ساتھ محبت کرتی ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ام حبیبہ اگر تو اس کے ساتھ محبت کرتی ہے تو اللہ کا نبی بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، کرو کیا بات کرو گے؟ میرا کسی جماعت کی مخالفت کا انداز نہیں ہوتا، میں درائق کی دنیا میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی یوٹیوب پہ آئے کو نہ آئے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب تک زندگی ہے صحابہ کرام کی شان پہ کسی قسم کا کوئی دبا لگنے نہیں دیں گے۔ یہ امیر معاویہ کو اگر میں نے اور کسی اور نے صحابہ کی فہرست سے نکالنے کی کوشش کی، اللہ کی قسم قرآن ادھورا ہو جائے گا۔ کیا کاتب وحی نہیں ہے؟ امیر معاویہ کو 7 ہجری میں مسلمان ہونے کے بعد کیا میرے آقا نے کاتب وحی نہیں بنایا؟ اے امیر معاویہ جو میرے منہ سے قرآن نکلتا ہے اس کو لکھا کرو، وقت ملے گا تو میں آیات بھی بتلا دوں گا، کون سی آیتیں لکھی ہیں، وقت ملا وہ رسالے بتلا دوں گا، کون کون سے خطوط میرے آقا کی زبان سے سن کر امیر معاویہ نے لکھے تھے۔ اتنی عظیم سلطنت کا مالک، اتنے عظیم عہدے کا مالک، اتنا عظیم صحابی رسول جس کے بارے میں لوگ زبان دراز کریں اور یہ غلطیاں ہو گئیں کن سے ہوئیں؟ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے ان کو راضی کر لیا۔ میرے اللہ نے سورت یہ بینہ کے اندر یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ہے کن سے؟ وہ صحابہ کرام سے۔ اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، اولئک هم المؤمنون حقا۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جناب طفیل بن عمر دوسی تک جو لوگ منافق ہو گئے ان کو فہرست سے نکالتے جائیں، وہ چند لوگ ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میرے آقا کی قرابت داری بھی ہے، آپ کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے۔ اور ایک اور بات کرتا چلوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جناب حیدر کرار کے ساتھ بہت تعلق ہے، بڑا قریبی تعلق ہے۔ کبھی اللہ نے موقع دیا حیدر کرار کا اور جناب امیر معاویہ کا آپس میں تعلق داری کو اور رشتہ داری کو ثابت کروں گا، جناب حیدر کرار کی جناب ابوبکر صدیق کے ساتھ تعلق داری کو ثابت کروں گا، جناب حیدر کرار کا حضرت عثمان ذی النورین کے بارے میں تعلق کو ثابت کروں گا۔ اللہ کی قسم ان کتابوں کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ 2-3 کتابوں کے نام لے دیتا ہوں، الاستیعاب کو پڑھ لینا، الاصابہ کو پڑھ لینا، میرے برادر الکامل ابن عدی کی اس کو پڑھ لینا، خلدون کو پڑھ کے دیکھ لینا، تقریب التہذیب کو پڑھ کے دیکھ لینا، تہذیب التہذیب کو پڑھ کے دیکھ لینا، البدایہ والنہایہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لینا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی میرے لیے اور تمام کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید ہمارے پاس اگر پہنچا ہے، کس نے پہنچایا، کس نے لکھا؟ کیا اللہ نے ڈائریکٹ کتاب اتار دی تھی؟ آج ایک صحابی کا انکار کر کے قرآن مجید کی کتنی آیات کا انکار لازم آئے گا۔ ہم یہ بات
جذبے کے ساتھ نہیں کہتے، حقانیت بیان کرتے ہیں، اور جو میں یہ بیان کرتا ہوں یہ سنت ہے، سچی بات کو جذبے کے ساتھ اس طرح سے بیان کرنا۔ لیکن دلائل کی دنیا میں آؤ، ہم کسی کو نصر نہیں لگاتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ترازو کو پکڑو، امیر معاویہ کی شان دیکھو، مت اس بندے کی بات کو مانو جو کہتا ہے ایسے ہے۔ اور بھائی ہائے اللہ، کسی وقت کو غلطی انسان سے ہو جائے، کیا اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ آج ایمان ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، امیر معاویہ کا نام لو، برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے اس کو فیس بک پہ بچے نے دے دیا، میری بہت بیک کے اوپر اور بڑے بڑے کمنٹس آئے، فلاں جی فلاں، کیا امیر معاویہ نے حصہ لیا بدر میں؟ کیا حصہ لیا احد میں؟ کیا حصہ؟ سن لو، ایک بندہ 7 ہجری میں مسلمان ہوتا ہے، کیا اس کو دائرہ ایمان سے نکال دیں؟ 7 ہجری میں مسلمان ہوتا، وہ احد میں کیسے حصہ لے گا بولو؟ وہ بدر میں کیسے حصہ لگا بولو؟ وہ خندق تو 5 ہجری میں ہوئی، بدر 2 ہجری میں ہوئی، 3 ہجری میں احد ہوئی ہے، 7 ہجری میں ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، اس کو کہیں وہ بدر میں کیوں نہیں تھا، وہ احد میں کیوں نہیں تھا؟ اللہ کی شان ہے، جب اللہ کسی کو ہدایت دے دے، جب چاہے اس وقت ہدایت دے دے۔ اللہ نے ہدایت دی ہے، ہدایت کیسے دی ہے؟ وجیہ آدمی ہے، قریب آیا ہے، رشتہ داری بھی ہو گئی، اور پوری امت مسلمہ کے ماموں ہیں، ہوا خال المومنین، ہوا خال المسلمین، وہ پوری امت مسلمہ کے خالو ماموں ہیں، اس لیے کہ ان کی بہن ام حبیبہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہے، اور ہم تمام کی ماں ہے، اور ہماری ماں کا بھائی وہ پوری امت کا کیا بن گیا بھائی؟ ماموں نہیں بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔